بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں آپ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زبردست واقعہ سنا رہا ہوں، جس سے ملائکہ بھی فرشتے بھی رشک کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک انتہائی جابر اور ظالم شخص تھا۔ دن رات آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیتا، آپ نہایت فرما برداری اور خاموشی سے اس کی خدمت کرتی اور کبھی زبان سے اف تک نہ کرتی۔ بچپن کے دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور اب آپ آہستہ آہستہ 12 سال کی ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی فرصت ملتی، آپ نماز میں مشغول ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی، اے خدا، یتیم مبتلائے مصیبت ہوں، غلامی کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں اور ظلم و ستم سہ رہی ہوں، اس کے باوجود میرا پیش نظر تیری رضا ہے۔ ایک دن مالک نے آپ کو کسی کام کے لیے گھر سے بھیجا۔ آپ چلی جا رہی تھیں کہ راستے میں اسے سامنے نامحرم کو دیکھ کر اس قدر زور سے گری کہ ہاتھ میں شدید چوٹ آ گئی اور ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ رو پڑی اور بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگی، الہی، میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی، اب ہاتھ بھی چوٹ کے باعث جو اب دے دیا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ اے رابعہ، غم نہ کر، کل تجھے وہ مقام مرتبہ عطا ہوگا کہ تجھ پر فرشتے بھی رشک کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری نے یہ آواز سنی تو بہت خوش ہوئی۔ آپ ساری تکلیف بھول گئیں۔ آپ بہت خوش گھر واپس آئیں اور حسب معمول کام میں لگ گئیں۔ ایک دن آدھی رات کے وقت مالک کی اچانک آنکھ کھل گئی اور اس کی نگاہ حضرت رابعہ بصری کی کوٹھی تک چلی گئی۔ اس سے کوٹھی میں چراغ کی لو محسوس ہونے لگی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کنیز آدھی رات کو جاگ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ وہ کوٹھی کی طرف بڑھا، مگر یہ دیکھ کر اس کے قدم کوٹھی کے دروازے کے باہر ہی رک گئے کہ اس کی کنیز بارگاہ الہی میں عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت رابعہ بصری بارگاہ الہی میں عرض کر رہی تھی، الہی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی کا ہر ایک لمحہ تیری عبادت کرنے میں گزار دیتی، مگر چونکہ تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے تو تو نے مجھ کو غیر کا محکوم بنایا ہوا ہے، اس لیے میں دن کے وقت مالک کے گھر کا کام کرتی ہوں اور رات کو دیر سے تیری بارگاہ الہی میں حاضر رہتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما اور درگزر فرما دے۔ مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے دل کی سختی یہ منظر دیکھتے ہی نرمی بدل گئی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا آنے لگا کہ میں نے اس چھوٹی سی بچی پر کس قدر ظلم ڈھائے کہ ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی الجھائے رکھا، اور بچی کا یہ حال ہے، اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتوں کو مشغول رہتی ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے دل میں اس بات کا عہد کیا کہ صبح ہوتے ہی میں اسے زیادتیوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ یہ ارادہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حضرت رابعہ بصری کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ کمرے میں آیا تو نیند اس سے کوسوں دور چلی گئی۔ صبح کے انتظار میں جاگتا رہا۔ صبح ہوتے ہی آپ کے پاس آیا اور آپ نے کہا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں کہ لا علمی میں مجھ سے بہت زیادتیاں ہوئیں۔ میری خواہش ہے کہ تم اس گھر میں قیام کرو تاکہ میرے گھر میں برکت رہے۔ اگر تم یہاں قیام کرنا پسند نہ فرماؤ اور کہیں اور جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ حضرت رابعہ بصری ریاضت و عبادت معرفت کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ اپنے دور کی نامور قلندر تھی۔ علم و عبادت اور ریاضت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اولیاء کرام میں نہایت ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم تعالیٰ مشغول رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کسی چیز کا لالچ آپ کے دل میں موجود نہ تھا۔ آپ صرف رضا الہی کی طالب تھی۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے جہنم میں پھینک دے،
اور اگر میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم فرما دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر۔ صرف توبہ اور استغفار ہی کافی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے، اگر میں تائب ہو جاؤں تو کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر وہ تیری توبہ قبول کر لیتا تو میں بھی توبہ نہ کر لیتی۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، حضرت رابعہ بصری کا اس فرمان میں ایک خیال تھا کہ صرف توبہ استغفار کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ریاضت اور مجاہدات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر رضا الہی حاصل ہوتی ہے اور انسان مکمل طور پر گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہمارا استغفار ایک دوسرے استغفار کا محتاج ہے، کیونکہ ہم استغفار میں سچے نہیں ہوتے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔